اگلی آیت کو دیکھیں، اس میں جو ورڈ علامہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ دوسرے بھی استعمال کیے، جیسے انزل القرآن، تو وائی اسپیسیفکلی علامہ، اور اس کی کیا افادیت ہے قرآن کے سیکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں؟ میں کسی کو کتاب دیتا ہوں، آت القرآن، اعط القرآن، انا اعطیناک الکوثر، آتیناہم الکتاب، رائٹ؟ ایتا کا ذکر بھی، دینے کا ذکر بھی ہے قرآن میں، انزال کا ذکر بھی ہے، وحی کا ذکر بھی ہے، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ علامہ اصل میں ایک تعلق کا نام ہے، تعلیم، اس میں دو اینٹیٹیز ہوتی ہیں، ایک معلم اور ایک متعلم، رائٹ؟ ایک استاد ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر اس نے واقعی سکھانا ہے تو اس نے استاد کو بات دہرانی پڑتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اگلے دن دوبارہ ریویو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایک ایک مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے۔ ابھی اس نے اگر چیپٹر 10 تک پہنچانا ہے کسی کو تو بڑے صبر کے ساتھ چیپٹر 1 سکھانا پڑے گا، پھر 2 سکھانا پڑے گا، 3 پہ پہنچے تو 2 والی بات بھول گئے یا 1 والی بات مس ہو گئی تو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا تاکہ 3 تک پہنچ جاؤ۔ اور ابھی 10 تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ایک مرحلے سے دوسرے تک لے جانا پڑے گا۔ یہ تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک سٹیج پر تمہیں لا کر آہستہ آہستہ تمہاری ڈیولپمنٹ کی جائے۔ جس طرح ایک کسان ہے وہ پودے کی نشو نما کرتا ہے آہستہ آہستہ، اس طرح جو استاد ہے وہ طالب علم کی آہستہ آہستہ نشو نما کرتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے آہستہ آہستہ، رائٹ؟ تو اس میں ایک بہت صبر کا ایلیمنٹ ہے۔ استاد جو اچھا استاد ہوتا ہے اس میں صبر بہت ہوتا ہے، اور جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کو اپنے طالب علم کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں ذرا اس طرح کا حافظہ ذرا کم ہے، یا اس طرح کی بات کروں گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، یا اس کو اس طرح کے اسلوب سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ ہر طرح سے جو اچھا ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اینالائز کرتا ہے، صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ کتاب کھولی اور لیکچر کر دیا اور پڑھا دیا، وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ فیشل ایکسپریشن دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ ذرا سونے لگا ہے، یہ ذرا بور ہو گیا، یہ ذرا نروس ہو گیا، سوال ہے سر؟ نہیں سوال ہے، تمہاری شکل پہ سوال ہے۔ جو ٹیچر جو جانتا ہے نا اپنے پروفیشن کو، وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو پڑھاتے تو ہیں لیکن ان کو پڑھانے سے نفرت ہے، پتہ چل جاتا ہے کلاس میں جا کے، رائٹ؟ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو آپ ایک کلاس لیتے ہیں آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی، اور وہ یہ نہیں کہ وہ جو چیپٹر پڑھا تھا وہ بڑا زبردست تھا، چیپٹر تو آپ بھول جاتے ہو، ٹیچر کی پرسنالٹی آپ کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، رائٹ؟ تو ایجوکیشن میں علم ہے اور معلم ہے، دونوں ہیں۔ فرض کریں ایک ہی کتاب ہے اور آپ کے پاس 5 مختلف کلاسز ہیں، اور ہر یعنی جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا لیول 3، 3A، 3B، 3C، 3D، رائٹ؟ چاروں لیول میں ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے لیکن 4 مختلف ٹیچرز ہیں، سب کا رزلٹ جو الگ ہوتا ہے، سب کا رزلٹ الگ ہے، سب کا ایکسپیرینس الگ ہے۔ کچھ کو اس مضمون سے محبت ہو گئی ہے، کچھ کو اس مضمون سے نفرت ہے، ان کی ساری زندگی وہ اس مضمون سے اب دور رہیں گے۔ کیا سیکرٹ انگریڈینٹ کیا تھا جس سے سب کا ایکسپیرینس اتنا بدل گیا؟ کتاب تو ایک ہی تھی، پیریڈ بھی ایک ہی تھا، ہوم ورکس بھی ایک ہی تھے، ایگزام بھی ایک ہی تھا، کیا چیز بدلی؟ ٹیچر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو المعلم علم القرآن، العلیم علم القرآن، الحکیم علم القرآن، الرحمن علم، جو اللہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگ پرسنالٹی ہے، جب اللہ تعالیٰ ٹیچنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ کس رول میں پڑھاتے ہیں؟ الرحمن کے رول میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں تو وہ کس رول میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب غصہ بھی ہوتا ہے تو وہ الرحمن ہی کا غصہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ٹیچر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ غصہ بھی زیادہ کرتا ہے، وہ اسی لیے غصہ کرتا ہے کہ وہ ہی کیئرز۔ اگر وہ آپ کے بارے میں اس کو پرواہ ہی نہ ہو تو وہ اپنے ایموشنز کو یوز ہی نہ کرے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس کی رحمت میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے تعلیم کے بارے میں۔ اچھا، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے الرحمن علم القرآن، تو پھر ایک طرح سے تو
ہمیں قرآن اس لیے پڑھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ملے گا. کون انسان ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا؟ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، کسی کا خدا پر ایمان ہے، تو وہ خدا کی رحمت ضرور چاہتا ہے. کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو رحمت چاہیے. کچھ اور چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، شاید ہدایت کا اتنا وہ طالب نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کا رحمت ضرور چاہیے. یعنی رحمت سے تو یعنی if my God loves me، اگر اس کو مجھ سے محبت ہے، میرا وہ خیال کر رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، وہ رحمت ہے. وہ تین چیزیں، رائٹ، الاعتناء، المحافظہ، رائٹ، والحب، تین چیزیں. اگر یہ تین چیزیں انسان کو مل جائیں اپنے خدا سے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ ہر چیز کو سنبھال لے گا میرا رب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے الرحمن، اس طرح سے بھی سمجھ لیں، میں تمہارے لیے الرحمن اس وقت ہوں جب تم میری تعلیم کو قبول کرو گے. اگر علم القرآن تمہاری حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حقیقت ہے کہ اس نے پڑھا دیا. میری حقیقت یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا، اس نے تو پڑھا دیا لیکن میں کلاس میں گیا ہی نہیں. رائٹ، جو گیا کلاس میں اس کو تو رحمت مل گئی کیونکہ انویٹیشن تھی. جو نہیں گیا اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ بتا دیا بڑی خوبصورتی سے. علم القرآن. پھر اس کے بعد یہاں پر علامہ کے اندر تکرار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں بار بار بات کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ یہ بات تو وہاں بھی کہی تھی، یہ بات وہاں بھی کہی تھی. ہاں، لیکن تم جو ہو نا بہت بھلکڑ ہو، اور تمہاری پرسنالٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہیں دیکھ کر ڈیزائن کیا ہے. تمہارا پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھ کر پھر تمہیں یہ کریکولم سکھایا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اسلوب میں سکھایا ہے. اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ ٹیکسٹ بک کی طرح کی کتاب نہیں ہے، سائنس ٹیکسٹ بک نہیں ہے، فلاسفی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ہسٹری ٹیکسٹ بک نہیں ہے. اس میں تو ایک دفعہ آپ کو انفارمیشن مل گئی، آگے چلے گئے. قرآن اصل میں ٹیکسٹ بک اور ٹیچر دونوں کو کمبائن کیا گیا ہے. وہ دونوں چیزیں اصل میں الگ ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بک انٹرسٹنگ نہیں ہوتی، ٹیچر انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک آرٹسٹک نہیں ہوتی، ٹیچر آرٹسٹک ہوتا ہے. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو کریکولم ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، وہ اور اپنے آپ کو اس کے اندر فیوز کر دیا ہے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی رحمت کو. اسی لیے قرآن کا سٹائل اتنا مختلف ہے. اس لیے اس کے سٹائل کو آپ کسی اور کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. رائٹ. کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ اس کا کہنا ضروری ہے میرے نزدیک. اگر یہ فلسفہ اللہ نے دیا ہے کہ جو سب سے اہم علم دنیا میں ہے اللہ کا اپنا کلام، اس کو سکھانے کا اسلوب یہ ہے رحمت، تو پھر اس سے جو کم تر علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کو کم از کم انسان یہ تو سیکھ لے کہ میرا رب جب سکھاتا ہے اتنی محبت سے سکھاتا ہے، تو میں جب سکھاؤں تو مجھے بھی رحمت تو ہونی چاہیے. بالکل. رائٹ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. قرآن نے کہا ہے نا، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ویسے ہی تم اچھائی کرو. اللہ نے کیا اچھائی کی؟ الرحمن بن کے پڑھایا. تو اگر میں ایک دن پڑھانے لگوں بچوں کو اور ایک بچے نے آیت یاد نہیں کی، اوئے ادھر آ، یاد کیوں نہیں ہے؟ اٹھا کے چابیوں کا گچھا سے اٹھا کے ماں کے پھر دوسرے سے بات کر رہا ہے، دھیان کر. یہی اسلوب ہے نا ہمارے یہاں تعلیم کا. ایسے ہی. اور پھر کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن سے بہت محبت ہے. کہاں سے محبت ہے بھائی آپ کو؟ کون سی سورت پڑھ رہے ہو؟ اس کا اثر، ان آیات کا اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر. بالکل. پھر دوسرا، اس سے جو بات میرے سامنے آتی ہے کہ قرآن، ابھی ہم تدبر اور تفسیر کی بات کر رہے تھے نا، یہ بہت ضروری ہے. قرآن کو اصل میں سمجھنے کے لیے، اس کا اصل فائدہ لینے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے کیوریوسٹی. میرے پاس اردو کا لفظ نہیں ہے کیوریوسٹی کا. کیا لفظ ہوتا ہے؟ تم لوگوں کو بھی نہیں پتا، فوراً ذہن میں نہیں آیا تو نہیں پتا. اوکے. دوسرا ہے ہیوملٹی. کیوریوسٹی اور ہیوملٹی، یعنی میں آیت پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں خیال ہے اس سے میں کیا کیا سیکھ سکتا ہوں. یہ کیوریوسٹی ہے میری. اب جب میں نے سیکھ لیا، کچھ ذہن میں چیزیں آ گئیں،
تو میرے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے. شاید یہ خیال غلط ہے, میں اس کو ذرا ویریفائی تو کروں, اس کو مزید تحقیق تو کروں. کیوریوسٹی یہ دونوں ہونی چاہیے. یہ کس میں ہوتی ہیں؟ یہ کسی اچھے طالب علم میں ہوتی ہیں ہمیشہ. اگر آپ واقعی علم کے طالب ہیں نا تو آپ کے اندر کیوریوسٹی بھی ہوگی اور ہیوملٹی بھی ہوگی. اگر ان میں سے ایک ہے, فرض کریں کیوریوسٹی ہے, تو آپ نے کچھ سیکھ لیا, سمجھ لیا, اب آپ سمجھے کہ مجھے بس سب سمجھ آ گیا. ہیوملٹی نہیں ہے. اب مجھ سے اچھا کون سمجھے گا؟ اصل بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے. اگر آپ کے پاس ہیوملٹی ہے اور کیوریوسٹی نہیں ہے تو آپ سوال ہی نہیں پوچھو گے. بس جو آپ کہیں میں فالو کروں گا, مجھے خود سے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری کیا اوقات, ہم کیوں کیوریس ہوں؟ کیوریس وہ بڑے بڑے جن کے بڑے بڑے دماغ تھے وہ تھے کیوریس. ہم تو بس فالو کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی. علم القرآن میں نہیں کہا علم العلماء القرآن, علم العقابر القرآن. جینیس کو قرآن سکھایا, علماء کو قرآن سکھایا, صرف انبیاء کو, نبی کو قرآن سکھایا. قرآن سکھایا کسے سکھایا؟ کہا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے, کوئی بھی آ کے سیکھ لے. جن بھی آ کے سیکھ لیں. قرآن میں تو جن بھی آ کے سیکھ لیتے ہیں, وہ تو غلطی سے آ کے سیکھ لیتے ہیں. صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. جب وہ اس کی حاضری میں تھے, قرآن کی حاضری میں, ایک طرح سے مصادفت عربی میں کہتے ہیں, یعنی اتفاق سے پہنچ گئے تو بیٹھ کے سیکھنا شروع کر دیا. تو قرآن تو ایک اوپن انویٹیشن ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اعلیٰ تعلیم کا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ تعلیم میں آپ بہت پیسے دے کر داخل ہو سکتے ہیں. جتنا اعلیٰ استاد ہوگا اتنا آپ کو ایکسیس کم ہوگی. اور رحمان سے زیادہ اعلیٰ ایکسیس کس کو ہو سکتی ہے؟ اس سے اعلیٰ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ لیکن وہ فری ایکسیس ہے. وہ فری علم القرآن, کوئی بھی آ کے سیکھ لے. اور میں بار بار سکھانے کو تیار ہوں, اور میں شفقت سے محبت سے سکھانے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تو اس میں بہت بہت بڑا اعزاز ہے اس آیت میں, اس علم القرآن میں. اور اس سے ہماری سوسائٹیز, مسلم سوسائٹیز کی ایجوکیشنل فلاسفی, ٹیچنگ فلاسفی, انسٹیٹیوشنل فلاسفی جو سب سے اعلیٰ تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ ایکسیسیبل بھی ہونی چاہیے. تعلیم کو اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے کہ جتنی اعلیٰ ہو اتنا آپ لوگوں کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے ایک ایلیٹزم پیدا کریں. اچھا, اگر کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, رائٹ, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب وہ ایکسپرٹ بن گیا. جس فرض کریں کسی نے قرآن تفسیر میں پی ایچ ڈی کیا ہے, رائٹ, کیا یہ آیت اس پر اپلائی ہوتی ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا استاد ہے؟ بالکل. تو وہ اگر وہ قرآن کا معلم بھی ہو لیکن وہ ساری زندگی متعلم بھی رہے گا. اس کو عاجز رہنا چاہیے. اس کو عاجز وہ رہے, کیونکہ الرحمن علم القرآن. اب حدیث نے تو کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یعنی کہ جو سکھانے والا ہے وہ ساری زندگی کیا کرتا رہے گا؟ سیکھتا رہے گا. اور جو سیکھتا رہے گا وہ اس کے دو چیزیں تھیں, کیوریوسٹی اور ہیوملٹی. ٹیچر میں ہیوملٹی نہیں ہوتی, مشکل سے آتی ہے. میں ٹیچر ہوں تو مجھے پتا ہے, تجھے پتا ہوگا, میری بات مانو. لیکن اللہ تعالیٰ ٹیچرز کو سکھا رہا ہے. ٹیچرز کو سکھا رہا ہے کہ تم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے اوپر ایک ٹیچر ہے اور تمہیں سب سے بڑا اسٹوڈنٹ بننا ہے. اگر ٹیچر بننا ہے تو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ پہلے تم خود بنو زندگی بھر کے. تو اصل میں یہ جو ایک کلاسزم بن گئی نا مذاہب میں, جو اسلام میں بعد میں آئی, لیکن یہ اسلام میں شروع میں نہیں تھی. کلاسزم کیا تھی کہ کوئی چرچ سے نکلا, کوئی اورڈینڈ منسٹر بن گیا, کوئی پوپ بن گیا, کوئی رابائے بن گیا, کوئی پنڈت بن گیا, ایک سٹیٹس اس کو مل گیا. اب اس کو مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ علم دے گا, علم لے گا نہیں. وہ اب وہ آخری اتھارٹی ہے. تو یہ جو کلرجی سسٹم تھا نا, جس میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اس کو مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سکھانے کے لیے, وہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ تمام باقی مذاہب کا مسئلہ تھا, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. الرحمن علم القرآن میں بھی اس کا توڑ ہے. تو ہمارے سب سے بڑے علماء ساری زندگی سیکھتے رہے. بالکل. لیکن اب جدید دور میں آ کے ہم عالم کا لفظ ہم نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جو سیکھنے سے انکار کرے, بلکہ اس کے ذہن میں ایک فلسفی ہے, اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے, اب اس نے کہا ہے باقی امت سمجھے نہ سمجھے مجھے بات سمجھ میں آئی ہے, اور جو مجھ سے انکار کرے وہ کافر, جو مجھ سے انکار کرے وہ گمراہ, جو مجھ سے انکار کرے وہ جاہل, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں, مجھے سکھانے کی ضرورت ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ اس میں نہ کیوریوسٹی ہے نہ ہیوملٹی ہے, رائٹ.
اور یہ ان دونوں کا توڑ ہے الرحمن علم القرآن میں. تو استاد علم القرآن میں یعنی اس میں ریسیپینٹ کون ہے؟ کیونکہ یہاں پہ انسان کی بات کی نہیں گئی ہے, اس کو بس ایسے ہینگنگ چھوڑ دیا ہے اور جا کے دوسری آیت میں پھر انسان کا ذکر کیا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں لمیٹڈ نہیں ہے یا ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی ہیومنز نہیں ہے؟ آگے جنوں کا ذکر تو آ رہا ہے نا, تو ایک طرح سے تو ایک اس کی اتنی یونیورسل اپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, رائٹ. اور دوسرا یہاں پر اس کو ذکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسکوپ اس طرح سے کھولا ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو کسی ایک خاص قوم یا ایک خاص انسان تک لمٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ مفسر, میں گارنٹی کرتا ہوں, اگر آپ کہیں علم الانسان القرآن, علم الانسان القرآن اگر آپ کہتے ہیں, تو مفسرون میں سے کسی کی رائے نکلتی انسان سے مراد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل گارنٹی کرتا ہوں میں آپ کو, کیونکہ رسول کو پڑھایا تھا نا, تمہارے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی, رائٹ. اچھا, اب علم الناس القرآن, ناس سے مراد صحابہ ہیں, ناس سے مراد عرب ہے, باقی کدھر گئے؟ وہ دوسرے درجے میں. اللہ تعالیٰ نے وہ اسکوپ ہی نہیں رکھا یہاں پر. بات دس از فتح الکلام, رائٹ, دس از التوسع فی الکلام, they call that in Arabic, کہ کھل کر بات کی گئی ہے, اس کا اسکوپ بڑھایا گیا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ وہ سیکھنے کے لائق ہے. بالکل. یہ بھی نہیں کہ علم المسلمین القرآن, علم المؤمنین, غیر مسلم بھی سیکھ لیں. ابھی آسٹریلیا میں تھا پچھلے مہینے, میں گروسری اسٹور میں لائن میں لگا ہوا تھا, میرے پیچھے ایک بندے نے ویسے, سر آر یو دا یوٹیوبر؟ I'm not YouTuber, but yeah, I know what you mean. ہاں جی, میں وہی. اچھا, میں آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں. اچھا, کیا نام ہے تمہارا؟ اس کو نام بتایا, مجھے یاد نہیں آ رہا. میں ہندو ہوں سر. اچھا ہندو ہیں, اچھا میری بات کیوں سن رہے ہیں آپ؟ مجھے قرآن بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ سمجھاتے ہیں, میں 3 سال سے سن رہا ہوں. کہتا آپ کو ہدایت دے. علم القرآن. میں کینیڈا میں تھا, ایک کنونشن میں جا رہا تھا, تو کوئی کینیڈینز نے مجھے روک لیا. کو گروپ, عورتوں کا گروپ تھا, آل وائٹ ویمن. نعمان علی خان, کیا ہم کرسچن لیڈیز ہیں, ہم ہر سیٹرڈے کو درس قرآن سنتے ہیں. 20 عورتیں, ہم قرآن سنتے ہیں آپ سے 3 سال سے, ہم 4 سال سے سیکھ رہے ہیں. اچھا جی, میں نے اس چیز کو حقیقت میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس طرح سے کھولا ہے کہ کوئی بھی سن لے, کوئی بھی سن لے اور کوئی بھی سیکھنا شروع کر دے. میری زندگی میں عجیب عجیب واقعے ہوئے ہیں. میرے ایک فوجی تھا, جو اس کا فادر US مرین تھا, اس کا گرینڈ فادر US مرین تھا, اس نے جاپان میں سرو کیا تھا اس نے. اور اس نے جب فرانس میں کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے, 2007-8 کی بات ہے, تو بہت سارے چرچز نے اسلام کے خلاف سنڈے لیکچرز, سنڈے سرمنز شروع کر دیے کہ اسلام شیطان کا مذہب ہے, اس میں ایکسٹریمزم ہے, یہ چیزیں ہیں نا. تو اس نے وہ یوٹیوب پہ وہ چیزیں دیکھنی شروع کر دیں. وہ خود بھی پیسٹر تھا, وہ US ملٹری میں تھا, اور اس کا اپنا چرچ تھا. اس کے دادا نے جاپان میں جا کے چرچ کھولا تھا, پھر اس کے باپ نے وہاں پہ سرو کیا, اور اس نے جا کے وہاں سے, اس کو جاپانیز بھی آتی ہے, تو وہ جاپان میں کرسچن مشنری تھا اور US مرینز میں تھا. تو اور اگر آپ US ملٹری میں ہیں اور آپ کرسچن ہیں, تو آپ جتنے اینٹی اسلام ہو سکتے ہیں آپ اس سے آگے نہیں ہیں, وہ آخری درجہ ہے, رائٹ, ایونجیلیکل کرسچینٹی. اس کو کہیں الگوریدم نے غلطی سے, شیطان اس دن سو رہا تھا تو میری ویڈیو آ گئی کہیں سے, تو اس نے میرا خطبہ سنا کہیں میں کسی مسجد میں. اب خطبے میں غیر مسلم سے بات نہیں کر رہا, خطبے میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. میرا فوکس کیا ہے, قرآن کی آیت ہے, میں ذرا جو سمجھ میں آیا میں آگے کر دوں. اس نے وہ سنی, پھر اس نے کچھ اور سنا, پھر اس نے کچھ اور سنا, پھر مجھے ای میل آتی ہے, جی آپ ایسا کریں, آپ جو ہے یہ بینہ ٹی وی کی جو لیکچرز ہیں یہ آپ آڈیو بھی اویلیبل کر دیں, کیونکہ میری ڈیٹا ختم ہو گئی ہے, کیونکہ میں ٹرین میں جا کے سنتا ہوں, یہاں ڈیٹا جاپان میں بہت ایکسپینسو ہے. تو پھر میں, یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر میں نے اس سے رابطہ کیا, کال کی اس کو. کہتا ہے ہاں
میں ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن میں نے کنسائز کامنٹری کی تھی، قرآن کا مختصر میں نے دورہ کیا تھا 300 گھنٹے کا. اچھا. اس نے 2 دفعہ مکمل کیا. 300 گھنٹے 2 دفعہ مکمل کیے. کہتا میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں فاتحہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. اور میں 2 دفعہ دورہ قرآن کر چکا ہوں. اور یہاں پر اب میں ذرا زیادہ عربی پڑھنا چاہ رہا ہوں. پھر آیا تھا ٹیکسس ملنے، مجھے آیا تھا. اچھا. رائٹ. نہ میں اس کو جانتا ہوں کہیں سے، نہ میں نے اس کو بھی میں نے کبھی عیسائیوں کو دعوت دی نہیں اس طرح سے. میں اس قرآن کی بات کی ہے. لیکن جس نے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھانا ہے، وہ سیکھ لے گا. رائٹ. تو یہ ایک عجیب حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے. الرحمن علم القرآن. اور پھر اس کے اندر کیونکہ اسٹیجز ہیں نا، کیونکہ تعلیم علم ایک دفعہ میں نہیں دیا جاتا، اسٹیجز میں دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ ہمیں تمام قرآن ایک دفعہ میں نہیں سیکھنا. ہمیں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک لیسن کر کے ایک ایک بات سوچ کے ایک ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑ کے، ایک زندگی کا سفر ہے، کوئی رش نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں ایک ہے نا کہ میں نے یہ پوری تفسیر مکمل نہیں کی، میں تمام الفاظ یاد نہیں کیے، میں تمام صورتیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی رش نہیں ہے. تم لوگوں کو میری ٹیم میں ہو تو میں کہتا رہتا ہوں ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ابھی. بالکل 10 سال 15 سال، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے قرآن کا دورہ مکمل کرنے میں. کوئی بات نہیں، کیا رش ہے. جتنا ہم کر رہے ہیں، کوئی ایک صورت پہ کام کر رہے ہیں، کسی آیت پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اتنا ریوارڈنگ ہے، اس سے اتنے ذخیرے ملتے ہیں. تو کیا جلدی ہے. اچھا کھانا سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں سارا کھا لو، تھوڑا تھوڑا کر کے. علم اسی طرح ابزورب ہوتا ہے. تو اسی طرح نے کہا علم القرآن. اور آف کورس کچھ سیکھ لو تو بعد میں بھول بھی جاتے ہو. اور قرآن کا لفظ الذی یقرأ مرارا، جو پڑھا جائے بار بار. القراءۃ علی المبالغہ القرآن. رائٹ. تو 10 سال پہلے کسی صورت پہ میں نے تحقیق کی ہو، اس پہ لیکچرز بھی کیے ہوں، مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ 10 سال بعد مجھے وہ بات یاد ہے. تو وہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو مجھے دوبارہ سے نئی چیز یاد آ جائے گی، اور چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی جو پہلے نہیں آئی تھیں. رائٹ. تو یہ قرآن کا ایک عجیب اس کی ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں ختم نہیں ہوتا.